تھمبنیل پر آپ نے ایک صاحب کا ذکر دیکھا، ان کو عمران ریاض کہتے ہیں۔ ان کی شاید آپ نے حقیقت ٹی وی چینل سے ایک گفتگو بھی سنی ہو۔ میں اس کے بارے میں آپ سے چند ایک چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انگلی کٹنے کے بعد شہادت کا دعویٰ لیے گلی گلی کریا کریا پھرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ لوگ ان کو شہید سمجھ لیں۔ کبھی انہوں نے غور کیا کہ عمران خان کے اقتدار میں آنے سے پہلے عمران ریاض کو کون جانتا تھا؟ سمیع ابراہیم کس کھیت کی یا گاجر کی مولی تھا؟ وہ فاروقی جو رو رہا تھا اس کو کون جانتا تھا؟ یا پھر یہ صابر شاکر کے فلسفے کو کون سمجھتا تھا؟ سوری، اس کے فلسفے کو تو خیر اب بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا بھی نہیں اور سمجھتا بھی نہیں، لیکن اس کو جانتا کون تھا؟ عمران ریاض آج جو گفتگو کر رہا تھا اور جو حقیقت ٹی وی چینل نے دکھائی، اس میں وہ رو پیٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا میری انگلی کٹ گئی ہے، مجھے شہید مان لیا جائے اور لوگ یہ کہیں کہ میں نے شہادت، اور شہادتیں کون سی ہوتی ہے، وہ جو سب سے بڑی شہادت ہوتی ہے، میں نے وہ پائی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ سب لوگ، یہ صابر شاکر ہو، یہ عمران ریاض ہو، یہ سمیع ابراہیم ہو، یہ وہ فاروقی ہو، وغیرہ وغیرہ جتنے ہیں، ایون وہ جو بیچارہ اپنی جان سے گیا ارشد شریف، یہ سب اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے جب عمران خان کو اقتدار کی سب سے اونچی والی کرسی پر بٹھایا گیا تو یہ روز ان سے جعلی کہانیاں سنتے تھے اور بغیر تصدیق کے آگے پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ تو یوں اگر کوئی کسی کے کہنے پر سپاری لے لے اور کسی دوسرے کا مرڈر کر دے اور بعد میں یہ کہے کہ میں تو بہت پاک صاف ہوں، میں نے تو ایسا کوئی جرم ہی نہیں کیا، تو کون ایسا ہوگا جو کہے گا کہ نہیں تم نے جرم نہیں کیا؟ سب کہیں گے کہ تمہیں اگر کسی نے کہا تھا کہ کسی کو تم مار دو، تم نے یہ کام کیا تو بیسیکلی تم کرمنل مائنڈڈ ہو۔ تو یہ جتنے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے عمران خان صاحب کے قصیدے پڑھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف یا ان پر تشدد ہوا، ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی، تو یہ کس بنا پر کہتے ہیں؟ کیونکہ انہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اچھی طرح استعمال کرنے کے بعد پھر ویسے پھینک دیا جیسے نواز شریف کو پھینکا۔ نواز شریف بھی اب 35 سال تک اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر اس ملک کی چولیں تک اس نے ہلا دیں۔ اب وہ کہے کہ میں بہت بڑا جمہوریت پسند آ گیا ہوں اور میرے حق میں لوگ بات کریں، لوگ 4 حرف نہ بھیجیں، لعنت نہ بھیجیں، لیکن نواز شریف کو پھر بھی تھوڑا معاف کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے تھوڑا سا نرم گوشہ رکھا جا سکتا ہے کہ اس نے چارٹر آف ڈیموکریسی پر سائن کیا اور یہ مانا کہ آئندہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوگا، تو اس پر تھوڑی اس کے ساتھ رعایت ہو سکتی ہے۔ عمران خان اور اس کے سارے حمایتی ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کی گود میں کھیل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی حمایت چھوڑیے، حالانکہ شہباز شریف یہ مانتا نہیں ہے کہ اس کی کوئی حمایت ہو رہی ہے، لیکن عمران خان یہ کہہ رہے ہیں آپ نے انہیں اقتدار میں لائے، آپ نے ان کے لیے یہ کام کیا، وہ چھوڑ کے آپ مجھے لے کر آئیں۔ جھگڑا ان کا صرف اس بات کا۔ یہ جو چیف آف آرمی سٹاف کی اس بات پر گفتگو فرما رہا تھا عمران ریاض کہ ذرا دکھائیں کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ادارے نے سیاست میں مداخلت سے توبہ کر لیا یا کنارہ کشی اختیار کر لی، تو میجارٹی لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے نہیں کی۔ اب ان کو کیا بولیں؟ ان کو الو کی دم ہی بول سکتے ہیں شائستہ الفاظ میں۔ ان کو کون بتائے کہ جن کو خون کا چسکا لگ جائے
پھر وہ کہیں ہم ویجیٹیرین ہو گئے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہمیں تو ان کی اس بات پر یقین نہیں ہے، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو ہمیں اس پر بھی غصہ ہے اور احتجاج ہے کہ تم لوگ اس طرف نہیں آئے ہو کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے الیگ سلیگ کرنے کے، ہم ان کی راگنی الپانے کے تمام دھندے چھوڑتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کرتے ہیں، اور آئندہ کے لیے ہم ان کے کسی گیم پلان میں ان کا حصہ نہیں ہوں گے۔ آپ تو اب بھی کہتے ہیں کہ نیکی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ ہم ہیں تو ہمیں نیکی سمجھو اور ہماری مدد کرو۔ تو آپ لوگوں پر لعنت نہ بھیجی جائے تو اور کیا کیا جائے؟ وہ جو جلسے میں یا لوگوں کی گیدرنگ میں کہتے ہو کہ مل کر چلنا چاہیے، موت کا خوف اتر گیا ہے، تم لوگوں کے منہ سے یہ باتیں زیب نہیں دیتی، کیونکہ تم لوگ ان قوتوں کے اعلی کار رہے ہو۔ جب انہوں نے تمہیں استعمال کر کے باہر پھینکا تو اب باں باں کر رہے ہو، حال پاریا مچا رکھی ہے، ماتم کر رہے ہو کہ ہائے ہمیں کیوں چھوڑ دیا۔ جیسے اب غیر شائستہ ہی باتیں پنجاب میں آپ کے لیے ذہن میں آتی ہیں، لیکن کیا کریں کہ ہمیں اخلاق کے دامن کو چھوڑنا نہیں۔ لیکن آپ کے بین ویسے ہی ہیں، آپ کا ماتم ویسا ہے کہ ہمیں کیوں چھوڑ دیا۔ اعظم سواتی کو پکڑ لیا تو اعظم سواتی نے کون سے ایسے کارنامے انجام دیے اس ملک کے لیے؟ جن کا ایجنٹ تھا ان کے لیے کام کرتا رہا، پھر وہ پکڑا گیا، پھر اس کے ساتھ یہ سارا کچھ واردات ہوئی۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے لیے آواز اٹھائیں، ہم ان کی حمایت نہیں کرتے ہیں، جنہوں نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا، انہوں نے غلط کیا، اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اعظم سواتی اور عمران خان کے دوسرے حمایتی پہلے وہ گندا رستہ تو چھوڑیں، جانا ان کی گلی میں، دیدار کا انتظار کرنا ان کا، اور کہنا نہیں نہیں ہم تو جو ہے وہ اب بہت زیادہ بدل چکے ہیں، ہم تو سچ پر ہیں، ہم تو دیانتدار ہیں، ہم ایماندار ہیں۔ ایسی آپ کی ایمانداری، ایسی آپ کی دیانت، ایسی آپ کی گفتگو، اس پر 4 لفظ بھیج رہے ہیں لوگ جو پاکستان کی سیاست کو دہائیوں سے سمجھتے ہیں۔ آپ لوگ انہی کے ایجنٹ تھے، انہی کے ایجنٹ ہو، اور اب بھی انہی کا ایجنٹ ہونے کے لیے فریاد کر رہے ہو۔ نہ وہ سیاست سے الگ ہو سکتے ہیں، اور نہ آپ جیسے لوگ انہیں سیاست سے دور کرنے کے طریقے اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے دور ہونا اسی صورت ممکن ہے جب آپ جیسے، عمران خان جیسے، نواز شریف جیسے، شہباز شریف جیسے، اعظم سواتی جیسے، خواجہ آصف جیسے، ثناء اللہ جیسے، ان سب جیسے جب تک ان کو اعلی کار دستیاب ہوں گے، میڈیا میں تم لوگوں جیسے اعلی کار دستیاب ہوں گے، تو ان کو سیاست سے کون روکے گا؟ اس کے لیے تعلیم، عقل اور شعور کی ضرورت ہے، جس میں آپ سب ماشاءاللہ آپ پیدل ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کے یہ کرتوت جو آپ نے پچھلے 5 سال یا 4 سال میں کھولے ہیں، جب کہتے تھے امپائر کی انگلی اٹھ جائے گی، تو آپ نے وہ گندگی ہیں کہ اس کو صاف کرنے میں بہت ٹائم لگے گا، لیکن آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے۔ تانا زنی کرنا، لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالنا، لوگوں کے اوپر غلاظت پھینکنا اور اپنے آپ کو صاف پیش کرنا، یہ پرلے درجے کی کم عقلی اور کم فہمی ہے۔ آپ جتنے بے وقوف عمران خان کے آنے سے پہلے تھے، پھر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر جھوٹی کہانیاں مختلف چینل پر بیٹھ کے سناتے رہے، آج بھی آپ اتنے ہی بے وقوف ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں لوگ آپ کا ساتھ دیں، آپ کا ساتھ صرف وہ دیں گے
جو سادہ مزاج لوگ ہیں جن کو اندازہ نہیں، جیسے وہ ایک شخص جو آپ کے جلسے میں گیا اپنے 3 بچوں کے ساتھ وزیر آباد میں، اور پھر کسی اندیکھی گولی کا نشانہ بن گیا، کیونکہ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ آپ کتنے بہروپی اور کتنے فراڈی اور کتنے دھوکے باز۔ رات کو ملاقاتیں کرتے ہیں اور دن کو کہتے ہیں ہم تو حقیقی آزادی چاہتے ہیں۔ نہ آپ کے اندر آزادی کا جذبہ ہے، نہ آپ کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ہے، اور نہ ہی آپ لوگوں کی گفتگو سے دوسری طرف دیکھ سکتے ہیں، یعنی لوگوں کو پرکھنے کا آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں۔ تو اپنی یہ بیہودہ گفتگو بند ہی رکھیں تو آپ کی کم عقلی اور کم فہمی ذرا لوگوں کو کم سنائی دے گی اور کم دکھائی دے گی۔ جتنا جتنا بولتے جائیں گے اتنا اتنا آپ اپنے آپ کو مزید ایکسپوز کرتے جائیں گے۔ 26 نومبر عمران خان نے مزید اپنے آپ کو ایکسپوز کیا، بقایا اس کے حمایتی بھی یہی کام کر رہے ہیں، یہی کہتے ہیں اناڑی اور اناڑی کے سارے کام ستیہ ناش۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور سستی شہرت کے دعوے دار اور دیوانے جو پی ٹی آئی کے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں، تو شاید آپ اپنی زندگی میں کوئی بہتر کنسٹرکٹیو کام کر سکیں گے۔ ورنہ جیسے یہ 25 مئی کو آئے تھے، ہم اگلی دفعہ تیاری کے ساتھ آئیں گے، تو 26 نومبر کو آپ نے ان کی تیاری دیکھ لی۔ جو ادھر نہ لائے وہ امریکہ جا کے بھی نہ لائے۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔